حالت تھی ادھر عربوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 70 برس بعد وہ عروج حاصل ہوا کہ جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں بہت کم ملے گی، جس کو آج تمام ضرور نہایت تعجب کی نظروں سے دیکھتا اور ان کی اس بے نظیر کامیابی پر تمام دنیا آشاش کرتی ہے۔ اس قلیل عرصے میں عرب، شام اور مصر اور افریقہ کا کامل شمالی صف ادا کرتے ہوئے بحر ظلمات کے ساحل تک جا پہنچے، مگر فوج عرب کی نامور سپہ سالار امیر اکبری کے دل پر اس دریائے شور قیامت خیز موجوں کا کب اثر ہو سکتا، جس نے میدان جنگ میں خون کے دریا بہا دیے تھے اور اپنی بہادری اور شجاعت کا سکہ جان عالم کے دلوں پر بٹھا دیا تھا۔ امیر اکبری نے بلا تردد سمندر میں گھوڑا ڈال دیا، لیکن موجوں نے اس کے گھوڑے کو آگے بڑھنے سے روکا۔ اس امیر نے یاس اور حسرت بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور سچے دل سے اپنے محبوب حقیقی سے التجا کی، ہے فتح بخش مطلق، یہ تیرا بندہ ہے ناچیز جو کبھی ہزاروں بہادران جنگجو سے مجبور نہ ہوا، اب اس سمندر نے اس کو مجبور کر دیا، ورنہ تیرے سچے نبی کے اشاعت مذہب میں کبھی دریغ نہ کرتا۔ ملک اندلس کے فتح کرنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ 50 برس میں افریقہ کی تمام قوموں پر جو اسلام کی دائرہ حکومت میں آ چکی تھی، بالخصوص قوم بربر پر اسلامی تمدن کا ایسا اثر ہوا تھا کہ یہ اپنے کو عربوں کی برابر سمجھنے لگی اور مائل بغاوت اور فساد ہونے لگی تھی۔ عربوں کی یہ اعلیٰ درجے کی خوش تدبیری تھی کہ انہوں نے بغاوت کے بننے سے پہلے ہی ان اقوام کو ملک گیری کی طرف مائل کر دیا۔ بس پہلی فوج جو بنائے طارق کو عبور کر کے یورپ میں داخل ہوئی تھی، وہ سب سوائے افسروں کے بربری تھی۔ جب عرب اس جزیرہ نما ملک میں داخل ہوئے اور اس ملک کی سرسبزی اور شادابی اور آب و ہوا کی لطافت انہوں نے دیکھا تو ان کے دلوں میں اس تمام ملک کی فتح کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ فوج عرب کے سپہ سالار نے ایک خط میں جو اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے نام لکھا، اس ملک کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے: آسمان اور زمین کی خوبصورتی میں یہ ملک شام ہے، آب و ہوا کی لطافت میں یمن اور علوم اور ادویات میں ہند، زرخیزی میں مصر اور بیش با فلزات، سونا چاندی اور دیگر دھاتوں میں چین ہے۔